میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے عمل کو خوبصورت بنانا۔ ایک ہے روزہ رکھنا، ایک اس بات کی فکر کرنا کہ ہمارا روزہ اچھے سے اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف عمل کا مطالبہ نہیں کیا، اچھے سے اچھے عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون احسن عمل کر کے آتا ہے، سب سے خوبصورت عمل کر کے آتا ہے۔ خوبصورت عمل کا مطالبہ ہے۔ تو ایک ہے روزہ رکھنا، ایک ہے اس روزے کو اچھے سے اچھا بنانا۔ صبح اٹھے، سحری کی، دن بھر روٹین کے مطابق وقت گزارا، شام کو روزہ کھول لیا۔ ایک روزہ تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ صبح سحری کی اور دن بھر پوری احتیاط کے ساتھ وقت گزارا کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اپنے روزے کا استحضار کرتے ہوئے اپنے پورے جسم کو روزے والا بنایا۔ پھر شام کو افطاری کی تو پہلے روزے اور اس روزے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اپنے روزے کو قیمتی بنائیں۔ روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف بھوکے مرنے کا نام روزہ نہیں ہے، پورے جسم کو اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کا نام روزہ ہے۔ اس لیے مشائخ نے روزے کے کچھ آداب لکھے ہیں۔ سب سے پہلا ادب کیا لکھا ہے کہ روزے میں نگاہ کی حفاظت کی جائے۔ ہماری نگاہ کسی غیر محرم پر، کسی نامناسب پر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ کہ مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے صفائی کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو لوگ کرتے ہیں۔ مردوں کو حکم دیا گیا نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، مستورات کو حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی ناموس کی حفاظت کریں۔ تو نگاہوں کو جھکانے کا حکم فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر سے بجھا ہوا تیر ہے۔ جو آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے، کسی نامحرم پر نظر پڑی اور فوراً اللہ کے خوف سے نگاہ کو جھکا لیا، اللہ اس کے بدلے میں اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے۔ جیسے ہی نظر پڑی فوراً اللہ کے خوف سے نگاہ جھکا لی کہ یہ دیکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے خوف سے نگاہ جھکا لی، نقد انعام ملے گا، نقد انعام کہ اب وہ جو عبادت کرے گا اس کو اس عبادت میں مزہ آئے گا۔ اب نماز پڑھے گا، نماز میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، دعا مانگے گا، دعا میں جی لگے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کیسے دل چاہے گا؟ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت، دن بھر اپنی نگاہوں کی حفاظت، پورا دن میں نے کوئی غیر محرم، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا، کسی نامناسب چیز کو نہیں دیکھنا، وہ نہیں دیکھنا جس کا دیکھنا میرے رب کو پسند نہیں ہے، وہ دیکھنا ہے جس کا دیکھنا رب کو پسند ہے۔ 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ 5 چیزوں کا دیکھنا: والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، حج عمرے کا ثواب۔ قرآن پاک کو دیکھنا، یہ عبادت ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنا، یہ عبادت ہے۔ زمزم کے پانی کو دیکھنا، یہ عبادت ہے۔ عالم کے چہرے کو دیکھنا، یہ عبادت ہے۔ تو نگاہ کی حفاظت۔ دوسرا ادب زبان کی حفاظت۔ زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکلے
کہ جو بولنا اللہ کو ناپسند. من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ایک بول جنت کے اعلیٰ درجوں پر انسان کو پہنچا دیتا ہے اور ایک بول دوزخ کے گڑھوں میں انسان کو پہنچا دیتا ہے. زبان سے کیا بول رہے ہیں, اپنی زبان پر پہرا لگانا. کیا کرنا؟ پہرا لگانا. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. 1,00,000 حدیثوں کا خلاصہ ہے یہ حدیث. جس نے اس حدیث پر عمل کر لیا اس نے 1,00,000 حدیثوں پر عمل کر لیا. کون سی حدیث ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبی کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ لا یعنی فضول سے رکا رہے. زبان کی حفاظت, ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے, غیبت نہ ہو, چغلی نہ ہو, کسی کو تانا نہ دیں, اپنی بڑائی کے بول نہ بولیں, کسی کے لیے حقارت کے الفاظ زبان سے نہ نکالیں, گالی گلوچ نہ ہو. میرا روزہ زبان کا بھی روزہ ہے. تو زبان کی حفاظت. اور تیسری چیز کانوں کی حفاظت. کان سے وہ نہ سنے جو سننا اللہ کو ناپسند ہے. کوئی ایسا بول جو اللہ کی ناراضی والا ہے وہ ہم کان سے نہیں سنیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کے دن کانوں کے بارے میں, آنکھ کے بارے میں, دل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زبان سے کیا بولا, آنکھ سے کیا دیکھا, کانوں سے کیا سنا, دل سے کیا سوچا. تو کانوں کی بھی حفاظت. اور چوتھی چیز باقی سارے اعضاء و جوارح کی بھی حفاظت. دماغ سے کوئی ایسی بات نہ سوچیں جو سوچنا اللہ کو ناپسند ہے. دل و دماغ میں کوئی برا خیال آ گیا فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ. شیطان انسان کے دل پر موجود ہوتا ہے. وہ انسان کے دل میں اپنی سونڈ چبھوتا ہے جس سے انسان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں. تو جیسے ہی برا خیال آئے تو بزرگوں نے ایک تجربے کی چیز لکھی ہے کہ جیسے کوئی برا خیال آئے ایک مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پڑھ کے دل کی طرف منہ کر کے پھٹکار دیں, فوراً وہ برا خیال چلا جائے. ایک دفعہ کیا پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پڑھ کے دل کی طرف منہ کر کے اس کو تھتکار دیں, تھو کر دیں, اسی وقت خیال چلا جائے. ہاتھوں کا غلط استعمال نہ ہو, پاؤں غلط جگہ چل کے نہ جائیں. یہ ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ دنیا میں ان سے کیا ہوتا رہا. تو سارے اعضاء و جوارح کا بھی صحیح استعمال, یہ 4 چیزوں کی حفاظت. اور 5 میں فرمایا کہ افطار کے وقت حلال مال بھی اتنا نہیں کھانا کہ پیٹ اچھی طرح بھر جائے. افطاری اور سحری اس لیے نہیں کہ خوب اتنا کھائیں بالکل روزے میں احساس ہی نہ ہو بھوک کا, اس لیے نہیں. کچھ تو بھوک کا احساس ہونا چاہیے نا. تو خوب پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے, اس سے سستی پیدا ہوتی ہے, عمل میں سستی ہوتی ہے. تو کچھ نہ کچھ بھوک رکھیں. اور چھٹی چیز کیا ہے, چھٹا ادب کیا ہے کہ روزہ مکمل ہونے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہے, پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں. ہم جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں رب کے ہاں پیش کرنے کے لائق نہیں. عمل کرنے کے بعد ڈرتے رہنا, یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق
تو بڑا اونچی شان والا، یہ نہیں کہ عمل کر کے اترانے لگ جائیں. کوئی آدمی روزہ خور ہے اس کو ہلکا اور حقیر اور گھٹیا سمجھے، ارے میں تو روزے دار ہوں، میں تو روزہ ہی نہیں رکھتا. نماز پڑھ کے بے نمازی کو ہلکا اور حقیر نہیں سمجھنا. ایک عمل کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہوتا ہے، ایک علم کا تکبر ہوتا ہے. تو عمل کا تکبر کیا ہے کہ عمل کرنے والا عمل نہ کرنے والوں کو گھٹیا سمجھے اور اپنے آپ کو بڑھیا سمجھے. نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں. وہ تو اس مالک کا فضل اور کرم ہے، اس کا احسان و انعام ہے کہ وہ اپنے فضل سے ہمارے عمل کو قبول کرے. تو عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا. یہ 6 آداب مشائخ نے بیان فرمائے ہیں. ان آداب کے ساتھ ہم اپنا روزہ رکھیں. پہلا ادب نگاہوں کی حفاظت، دوسرا ادب زبان کی حفاظت، تیسرا ادب کانوں کی حفاظت، چوتھا ادب باقی سارے اعضاء و جوارح کی حفاظت، پانچواں ادب حلال مال سے بھی، حلال روزی سے بھی خوب پیٹ نہیں بھرنا، اور چھٹا ادب کیا ہے کہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا.